بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درس من میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب کے ساتھ، جو کہ عالم دین بھی ہیں اور کاروباری سلسلے سے بھی منسلک ہیں۔ تو آج ان کے ساتھ ہم علماء اور کاروبار کے بارے میں کچھ انٹرویو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، شکر اللہ کا۔ ابھی سوال یہ کہ آپ مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں، مسجد یعنی خطابت وغیرہ، وہاں کی مصروفیات بھی ہیں اور ساتھ اس کام کو بھی ٹائم دیتے، تو یہ دونوں کام ممکن ہے؟ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ جو علماء کہتے کہ اگر ہم کاروبار کی طرف جائیں گے تو یہ ذرا ناممکن ہوتا ہے، کہتے ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے مدرسے کے محتمم صاحب ہیں، اور یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ علماء کے لیے، ائمہ کے لیے کاروبار کرنا بنسبت دنیا داروں کے لیے آسان ہے، کیونکہ کاروبار چلتا ہے تعلق بیس میں۔ جی، کسٹمر آپ کی دکان پہ، آپ کے آفس میں آپ سے گاہک وہی گاہک خریدے گا جس کا تعلق کوئی نہ کوئی ہوگا، انجان بندہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ علماء کا تعلق عوام سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک امام ہے تو اس کے پیچھے 1000 بندہ جمعہ پڑھنے والا ہے، پورا گاؤں اس کے ساتھ ہے، ایک معاشرہ ساتھ ہوتا ہے، یا پڑھنے والے ساتھ۔ کاروبار سے اس لیے بھی دور رہتے کہ وہ کہتے ہیں ہم شروع کریں تو کیسے کریں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو پھر آپ علماء کو کیا رائے دیتے کہ وہ کس طرح کاروبار کے؟ دیکھیں، میں شروع کرنے کی تو رائے یہی دے سکتا ہوں جو اپنا تجربہ ہے جی، تو یہ ہے کہ شروع میں بندہ رابطہ اللہ سے زیادہ رکھے نا، اللہ سے مانگے کہ جیسے بھی اللہ تو نے دینا ہے تو میرے لیے راستے بنا، تو راستہ اللہ بنا دیتا ہے۔ یہ پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیسے شروع کر دیا۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بندے کا رابطہ اللہ سے زیادہ ہو اور بندہ مانگتا رہے، تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ پھر یہ سارے علماء کو کیا رائے دیتے ہیں کہ جو علماء کاروبار نہیں کرتے، صرف مسجد مدرسے تک محدود رہتے ہیں، اور جو پھر مسجد کے ساتھ، صرف مسجد کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے اکثر دین کا نقصان کرتے، مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کی ٹانگیں مارنے کی کوشش کرتے، تو کیا رائے ہے آپ؟ رائے یہی ہے کہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے نا۔ جب بندہ معاشی طور پر خود مضبوط ہوگا، آمدن کے دین کو ذریعہ آمدن نہیں بنائے گا، یہاں تو بندے کے اندر اتنی قابلیت ہو۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے علماء، بڑے علماء کو دیکھتے ہیں، وہ جی انہوں نے وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو ساتھ اللہ نے دنیا میں وہ قابلیت ہوتی ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، تو یا تو بندہ خود کو اس قابل بنائے کہ پھر صرف اسی کام میں لگا رہے، دیکھو اس کو ذریعہ معاش بنائے گا، یہ پھر اچھا نہیں ہوگا، پھر اس میں نقصان ہوگا۔ ذریعہ معاش دیکھیں، خود صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا لیں، ذریعہ معاش میں ان کا کاروبار تھا۔ آپ نے بھی ایک بات کی کہ جو علماء کاروبار میں آتے ہیں تو ان کی وجہ سے دنیا دار لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ جب تک آپ دنیا میں نہیں آتے علماء تو دنیا دار لوگ جو کاروبار اکثر حرام وغیرہ میں، لیکن اکثر علماء بھی جب کاروبار میں آتے یا مکروہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں، یا وہ بھی چیزیں اتنی مہنگی بیچ دیتے کہ لوگ توبہ کر جاتے، ان کے لیے کیا رہے گا؟ نہیں، اس میں یہ کہ دیکھیں کاروبار میں بندہ پر اعتماد کرتا ہے تو اس اعتماد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔